ابو داؤد کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل امرت بیوم الاضحیٰ عیدا جعلہ اللہ لہذه الامہ فقال الرجل ارأیت ان لم اجد الا منحیۃ انثی افاضحی بها قال لا لیکن تأخذ من شعرک وتقلم اظفارک۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کے لیے کہا کہ عید الاضحیٰ کے دن مجھے حکم دیا گیا ہے قربانی کرنے کا، اور اس دن کو اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے عید بنایا ہے۔ تو آدمی بارگاہ رسالت کے اندر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لم اجد، اگر میں قربانی نہ پاؤں، لیکن ایک ایسا جانور ہے جو میں نے دودھ پینے کے لیے، منحیہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو دیہاتوں کے اندر دودھ پینے کے لیے جانور لیا جاتا ہے، پھر بعد میں اس کی واپسی ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا لیکن تأخذ من شعرک وتقلم اظفارک وتقص شاربک وتحلق عانتک فذلک تمام اضحیۃ عند اللہ تعالی۔ فرمایا تو اپنے بالوں کو بھی نہ کاٹے، اپنے ناخنوں کو بھی نہ کاٹے، اپنی مونچھوں کو بھی نہ کاٹے، اور اپنے بغل کے بالوں کو بھی نہ کاٹے۔ ذالک تمام، یہ سارے کا سارا اللہ کا نزدیک تیرے لیے قربانی کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ملتی ہے، فرماتی ہیں ابن ماجہ کی غالباً روایت ہے، اذا دخل العشر، جب پہلے 10 دن ذوالحجہ شریف کے آ جائیں، واراد بعضکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی آدمی ارادہ کرتا ہے کہ وہ قربانی کرے، فلا یمس من شعرہ، تو اپنے بالوں کو بھی نہ کاٹے، ولا بشرہ، اور ایک روایت میں آتا ہے فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، اپنے بال اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھتے ہیں یہ حکم استحبابی ہے۔ استحباب کا مطلب یہ ہے کوئی کر ڈالے تو بھی ٹھیک ہے، نہ بھی کرے تو کو بھی ٹھیک ہے۔ ایک اور وجہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ میرۃ المراجی کے اندر شرح مشکات کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان ایام کے اندر حجاج حج کر رہے ہوتے ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو نقطہ یہ ملا کہ اللہ والوں کی، نیک بندوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی پسند ہوتا ہے اللہ کو۔ اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا